حذیفہ رحمان صاحب، آپ باقاعدہ انہیں کیوں نہیں بتاتے کہ جی مذاکرات ہوں گے، یہ ایجنڈا ہوگا، اس طرح سے ہم آپ کو کریں گے، یہ آغاز ہوگا، پھر اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے؟ گاڑی وہیں پہ رکی ہوئی ہے جہاں پہ پچھلے 1.5-2 سال سے رکی ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ وڑائے صاحب. گزارش یہ ہے کہ بالکل میں فیصل چودھری صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی دوسری سیاسی جماعت کسی سیاسی جماعت کو نہ ختم کر سکتی ہے اور نہ ہی انہیں کسی سے روک سکتی ہے. سیاست دان جو ہے وہ ایک سوئمر کی طرح ہوتا ہے، وہ ڈائیو کرتا ہے پانی میں، باٹم کو ٹچ کرتا ہے، پھر اوپر آ جاتا ہے. اگر وہ خود ڈوبنا نہ چاہے تو اسے کوئی نہیں ڈبو سکتا. تو تحریک انصاف اگر ڈوبی ہے یا ڈوبنے جا رہی ہے یا اس وقت جس صورتحال کا بھی شکار ہے، تو یہ خود بانی تحریک انصاف کی پالیسیز ہیں. اس کے بعد جو ان کی اپنی پارٹی ہے ان کی پالیسیز ہیں. اگر بانی تحریک انصاف جمہوری عمل سے نہ اترتے اور عدم اعتماد کے بعد اسی پارلیمنٹ میں موجود ہوتے، KPK میں ان کی حکومت تھی، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، 24 کے اندر جو ہے یا 23 میں جو بھی ٹائم پیریڈ تھا اس وقت الیکشن ہوتے، تو لا محالہ تحریک انصاف سسٹم میں پہلے نمبر پر نہ صحیح دوسرے نمبر پہ موجود ہوتی. لیکن بانی تحریک انصاف نے، جس کو وہ مزاحمت کہتے ہیں، انہوں نے ایک مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سیریز آف ایونٹس ہیں، 9 مئی ہوا، 26 نومبر 2024 ہوا. اس کے بعد وہ یہ چیز بھول گئے کہ سیاست دان جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے اپنے رستے نکالتا ہے. ان کے دماغ میں کسی نے ڈال دیا تھا کہ نہیں، میں مسلح جدوجہد کے ذریعے سارا کچھ منوا سکتا ہوں، اور وہ نہیں ہوا. الٹیمیٹلی بانی تحریک انصاف کی جو سوچ ہے اس کو شکست ہوئی ہے کہ آپ ٹھیک ہے عوامی ووٹ بینک بھی رکھتے ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف میں اکیلا ہی مقبول ہوں اور میں ڈنڈے کے زور پر یا مزاحمت کے ذریعے یا مسلح جدوجہد کے ذریعے سامنے والوں کو کچل کر کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو بیسیکلی وہ سوچ جو ہے وہ ڈسکریج ہوئی ہے. تو ٹھیک. باقی ہم آج بھی چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، اور اس کے لیے تحریک انصاف خود سنجیدہ نہیں ہوتی. آپ کسی دن آف دا ریکارڈ، ویسے آپ آن دا ریکارڈ بھی اچھے انٹرویوز کر لیتے ہیں، کوئی اپنا آپ ایک اچھا سا جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کر لیجئے گا بیسٹر گوہر کے ساتھ، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہیں سب سے زیادہ مخالفت اپنی جماعت کے اندر سے موجود ہے، بانی تحریک انصاف کی بہنوں کی طرف سے موجود ہے. جس طریقے سے بانی تحریک انصاف کی جو بہنیں ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں، وہ چاہے ڈاکٹر کا میڈیکل بورڈ میں شامل ہونا ہو یا پھر ایک بہن کی ملاقات کا معاملہ ہو، وہ بیرسٹر گوہر کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. تو بیرسٹر گوہر بیچارے پارلیمنٹ کے فلور پہ تو مذاکرات کی بات کر دیتے ہیں، وزیر اعظم صاحب جو آفر کرتے ہیں اسے قبول بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک لیکن ہے. بات آگے اس لیے نہیں بڑھتی کہ ہمیشہ جو ہے وہ کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے. اپوزیشن نے بات چیت کرنی ہوتی تو اپوزیشن بتاتی ہے کہ جی ہماری ٹیم بن گئی ہے، پارلیمنٹ میں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم اسپیکر چیمبر میں بیٹھنا چاہتے ہیں. ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم مذاکرات کی آفر کر دیتے ہیں، چونکہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا اس لیے مذاکرات آگے نہیں بڑھتے. یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی اس بندے کو دی ہوئی ہے جو ہماری جماعت سے ہی نہیں ہے. یعنی اگر مذاکرات ناکام ہو تو ذمہ داری نون پر، اور اگر کامیاب ہونے کا امکان ہو لیکن مذاکرات کا ایجنڈا PDM کیا ہوگا ظفر صاحب؟ آپ کیا ایجنڈا رکھنا مذاکرات کا چاہتے ایجنڈا ہیں؟ یہ چلے آپ چوہدری صاحب کے پروگرام میں بتا دیں. مذاکرات کا ایجنڈا ایک ہی نقطے کا ہوگا، اور وہ یہی نقطہ ہوگا کہ کسی سیاسی جماعت کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اگر یہ سمجھے کہ وہ اپنی چرب زبانی کے ذریعے یا بدماشی کے ذریعے یا مسلح جدوجہد کے ذریعے آپ کے اداروں کو ملائن کر کر اقتدار حاصل کر سکتی ہے. اس سے تحریک انصاف کو پیچھے ہٹنا ہوگا، یہ سوچ ترک کرنا ہوگی. تو یہ باقی مذاکرات مسئلے آپ خود سے کیوں نکل آئیں کریں؟ گے. حل یہ تو پھر ان سے ڈائریکٹ ہوں گے، یہ بات تو